جل صاحب یہ سٹیکس بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور جس طرح ایران نے کہا ہے کہ دین اف اس کی ایگزسٹنس کو اگر تھریٹن کیا جائے گا تو ایوری ٹارگٹ از لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ، جس میں آئل کی تنصیبات بھی ہو سکتی ہیں. آلریڈی دی ورلڈ از ہیڈنگ ٹورڈز این اکنامک ونٹر، تو یہ تو ایک بہت بڑا کرائسس کریٹ ہو جائے گا. ڈو یو تھنک کہ امریکہ یا امریکن اسٹیبلشمنٹ اس کو رین ان کر سکے گی ٹرمپ کو، یا the world is heading towards a disaster؟ جناب رضا محمد صاحب. جی بہت شکریہ قائد صاحب، آپ کے لیے اور شاہد صاحب اور ویورز کے لیے بہت سلام. سب سے پہلی بات تو یہ جی کہ ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ایران جو ہے وہاں پہ امریکہ کے عزائم کیا ہیں، یہ آبجیکٹیوز کیا ہیں اور کس طریقے سے وہ کر سکتا ہے. جیسے آپ نے بتایا اور خبروں میں بھی آ رہا ہے کہ بحری بیڑا جو ہے ان کی طرف بڑھ رہا ہے اور وہاں پہ مڈل ایسٹ میں پہنچ چکا ہے. آئی تھنک ان کے پاس ایک آپشن تو یہ ہے کہ اگر وہ واقعی کسی جنگ کی طرف آنا چاہتے ہیں تو وہ ان کا کوئی اکنامک بلاکٹ کر دیں گے، ان کا سی بلاکٹ کر دیں گے، سینکشن زیادہ ہو جائیں گی اور سختی ہوگی. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ٹارگیٹڈ آپریشن کریں اگینسٹ دی لیڈرشپ، جیسے انہوں نے پہلے کیا تھا، اسرائیل نے کیا تھا یا انہوں نے مل کے کیا تھا. اور اس کے بعد دوسری طریقہ یہی ہے کہ جی یہ اس طرح پریشر برقرار رکھیں، بحری بیڑا وہاں پہ رکھ کے ان کے اوپر پریشرائز کریں ان کو. آبجیکٹیو کیا ہے؟ میرے خیال میں آبجیکٹیو یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ ان کے اندر ان کی پالیسی میں، فورن پالیسی میں کوئی چینج آئے اور کوئی اکاموڈیشن آئے ان کی پالیسی میں اسرائیل کے لیے. ابھی ایران کی طرف آتے ہیں. ایران جو ہے انہوں نے بڑے واضح طریقے سے یہ کہہ دیا تھا کہ اس پورے خطے میں جہاں جہاں امریکن بیسز ہیں، اگر ہمارے اوپر سٹرائک ہوتی ہے تو ہم ان کے اوپر حملہ کریں گے، اور انہوں نے ان ملکوں کو بھی کنوے کر دیا تھا. تو میرا خیال ہے ان ساری چیزوں کا فائدہ یہ ہوا کہ 14 جنوری کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو بات چیت ہے اس میں ایک چینج آ گیا، ان کے سٹانس میں ایک چینج آ گیا، اور انہوں نے امیجیٹ جو یوز آف ملٹری ہے اس کے بارے میں انہوں نے فیصلہ جو مؤخر کر دیا. میرا خیال یہ ہے کہ جو یوز آف ملٹری پاور ہے وہ نہیں ہوگی. اس کی ریزن دو ہیں میرے خیال میں. ایک ریزن یہ ہے کہ جب بھی کوئی یوز آف ملٹری پاور ہوئی تو ایرانین ریئیکشن جو ہے جس کے لیے وہ تیار ہیں، سمندر میں بھی، فضا میں بھی، زمین پہ بھی، تو وہ جتنے امریکن بیسز ہیں ان پہ بھی وہ اٹیک کریں گے. صاحب یہی میں آپ سے رہنمائی چاہوں گا کہ محمد بن سلمان ایم بی ایس جو ہیں وہ ہو گئے، یا قطر کے جو ہے امیر وہ ہوں، یا یو اے کے صدر جو ہیں وہ ہوں، انہوں نے انکار کر دیا ہے، اور کویت نے بھی انکار کر دیا ہے کہ ان کی بیسز جو ہے وہ استعمال نہ کی جائے، نہ ان کی فضا استعمال کی جائے، نہ ان کی جو ہے وہ سمندر کی جو ہے حدود استعمال کی جائیں. لیکن یہاں تک خبریں آ رہی ہیں کہ محمد بن سلمان نے جنگ رکوانے کی پوری کوشش جو ہے وہ کی ہے. ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی ایسی جسارت امریکہ کرے وہاں سے خلاف ورزی کرنے کی، تو پھر محمد بن سلمان جو ہیں وہ اپنی انویسٹمنٹ بھی نکال سکتے ہیں. دوسری جو بات آپ نے سر کی کہ جو ٹارگیٹڈ آپریشن بھی شاید ہو سکتا ہے، تو پارچین جو ان کی ایران کی جو ایک نیوکلیر سائٹ ہے وہاں پر 2 دھماکے سنے گئے ہیں اور وہ رپورٹ ہوئے ہیں، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ ان دھماکوں میں شاید ہو سکتا ہے کہ امریکن ڈرون گرائے گئے ہوں جو ان کو سرویلنس کر رہے تھے ٹارگٹ آپریشن کے لیے، یا ان نے بلیسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہو، یا زمین دوز اٹامک تجربہ کیا ہو. کیا ہو سکتا ہے سر؟ کیا امریکہ نے وہ سرویلنس آپریشن شروع کر دیا ہوگا؟ جی سب سے پہلی بات تو یہ جو اٹامک تجربے سے چلتے ہیں. اٹامک تجربہ جب بھی کوئی ہوتا ہے تو وہ بہت بڑے لیول کا ہوتا ہے، اور اس کا جو دھماکہ ہوتا ہے زیر زمین ہو، زیر پانی ہو، فضا میں ہو، کہیں پہ بھی ہو، تو بہت زیادہ ہوتا ہے، اور جو سیزمک سروے ہے اس میں وہ آ جاتا ہے. تو میرا خیال ہے ایٹمی تجربہ وہ نہیں کریں گے اس وقت. کیوں نہیں کریں گے؟ اس کی میرے خیال میں ریزن یہ ہے کہ آلریڈی ٹینشن بہت زیادہ ہائی ہے، اور وہ نہیں چاہیں گے کہ کوئی ایسا ایکسکیوز مل جائے امریکہ کو یا اسرائیل کو حملہ کرنے کے لیے. دوسری بات جو ہم پہلے کر رہے تھے اس کو میں مکمل کر لوں کہ وہ حملہ اس لیے بھی نہیں کریں گے کہ ان کو پتہ ہے کہ ایران نے ریٹیلیٹ کرنا ہے ان کے اوپر، اور دوسرا اسرائیل جو ہے وہ ایک دفعہ یہ تجربہ کر چکا ہے، اور ان کی جو انوینسیبلٹی تھی کہ ہمارے اوپر کوئی حملہ نہیں ہو سکتا وہ پروو ہو گیا کہ ہو سکتا ہے. اور ایرانین جو ہے تجربہ کار ہو گئے ہیں کہ انہوں نے اسرائیل کے اوپر کیسے حملہ کرنا ہے، یا جو امریکن بیسز ہیں ان پہ کیسے حملہ کرنا ہے. تو وہ جو آپ فرما رہے تھے کہ جو خطے کے مختلف ممالک ہیں ان کے سٹانس کی وجہ سے ٹرمپ صاحب کا جو ہے وہ رویہ جو ہے وہ تھوڑا بدلا ہوا لگتا ہے. اور میرے خیال میں جو آپ نے پارچین کی اور باقی بات کی، وہاں پہ موسٹ پرابلی دو تین پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. ایک تو پاسبلٹی یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ کے اپنے جہاز جو ہیں وہ جب ساؤنڈ بیریئر کراس کرتے ہیں
ان کا بھی دھماکہ ہو سکتا ہے. کوئی ڈرون اگر کوئی سر ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ جنگ نہ ہو، بالکل نہیں ہونی چاہیے، حملہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہاں تک امریکہ نے چاروں طرف ایران کو گھیر لیا ہے کہ جو ابراہم لنکن ہے وہ یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ وہ ایرانی پانیوں میں باقاعدہ طور پر آ چکا ہے، اور اعلی حدید جو ایئر بیس ہے وہاں پر ان کے 153W طیارے جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں، جو سب سے بڑا سرویلنس طیارہ ہے. اور اس کے علاوہ ان کا جو C-130 ہرکولس ہے وہ بھی وہاں پر جو ہے وہ پہنچ چکا ہے. تیل کے ٹینکرز پہنچ چکے ہیں جو کہ ریفیولنگ کریں گے فضا میں. یہ سارا اتنا بڑا اسلحہ اور گھیرا بندی، تو پھر یہ حملہ تو نظر آ رہا ہے کہ حملہ ہوگا. لیکن ایران نے ایک بڑا سرپرائز جو ہے وہ سامنے دیا ہے. انہوں نے سمندر میں آبنائے ہرموز کے پاس 300 خودکش اور خودکار جو کشتیاں ہیں وہ سمندر میں چھوڑ دی ہیں. ان میں میزائل بھی ہیں، ان میں بارود بھی ہے. اگر ابراہم لنکن آگے آتا ہے، ان کی حدود میں آتا ہے اور حملہ کرنے کی جو ہے وہ پوزیشن میں ہوتا ہے، تو کیا وہ ان کو نقصان پہنچا سکتی ہیں؟ جی بالکل نقصان پہنچا سکتے ہیں. وہ جی میں کہہ رہا تھا سی میں بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں. وہ فزیکلی اپنے جہازوں سے کر سکتے ہیں، میزائلوں سے کر سکتے ہیں، نزدیک آ جائے تو توپ خانے سے کر سکتے ہیں. بہت سارے طریقے ہیں جہاں پہ وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. میرے خیال میں وہ فل فلیجڈ حملہ جو ہے میں اس لیے نہیں دیکھتا ہوں کہ امریکن جو ملٹری ہے، پینٹاگون ہے، میرا خیال ہے انہوں نے ان کو ایڈوائز کیا ہوگا کہ ایسا کام نہ کریں، کیونکہ بوٹس آن گراؤنڈ جب آئیں گے تو ایک دفعہ جب وہ اندر آ گئے، امریکن فوج آ گئی، امریکن جہاز اور باقی حملے شروع ہو گئے، تو جب تک ڈیسائسو وکٹری نہیں ہوتی تب تک ان کے لیے نکلنا پھر مشکل ہوگا. اور میرے خیال میں امریکہ کو بھی پتہ ہے کہ وہ ایران کے اوپر زمینی حملہ کر کے اور اس کو فتح یاب وہاں پہ نہیں ہو سکتے. دوسری بات میں کہنا چاہوں گا کہ جو ایران میں مظاہرے شروع ہوئے تھے، اس کے پیچھے CIA تھی، موساد تھے، جو لوگ تھے اس کے پیچھے، ان کو ایک ہوپ تھی کہ یہ مظاہرے اتنے زیادہ ہو جائیں گے کہ حالات بہت خراب ہو جائیں گے. تو ابراہم لنکن نزدیک آ گیا کہ اس وقت جو ملٹری ہے وہ انٹرونشن کرے گی. وہ ایران نے قابو پا لیا ان مظاہروں پہ اور وہ سارا کچھ الٹا پڑ گیا، اور اسی طرح خطے کے لوگ بھی جو ہے وہ اگینسٹ ہو گئے، سارے ممالک. تو اس لیے میں نہیں دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ کوئی بڑی جنگ جو ہے وہ ضرور ہوگی. پریشر ضرور رہے گا، کوئرشن ضرور رہے گی، اور وہ کوشش کریں گے کہ کسی طرح ایران ان کے ساتھ ڈیل کر لے. ڈیل کیا ہے؟ اس میں مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں. اس میں ہوتیز کی بات ہو سکتی ہے، حزب اللہ کی ہو سکتی ہے، حماس کی بات ہو سکتی ہے، اسرائیل کے ساتھ کو ایگزسٹنس کی بات ہو سکتی ہے، ان کے تیل کی بات ہو سکتی ہے جو ارمان ہے ٹرمپ صاحب کا، اور ان کی منرلز کی بات ہو سکتی ہے. تو اس طرح کی کچھ چیزیں جو ہیں گیو اینڈ ٹیک کر کے میں ایک اور اسی حوالے سے آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. پھر تو یہ بیک اسکیئر ون ہوگے نا، اس کا مطلب کچھ حل نہیں ہوگا، ظاہر ہے وہ مان جائیں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ سارا جو نومبر میں الیکشن ہار رہا ہے وہاں پہ اتنی موومنٹ بن رہی ہے اندر کی جس کی یہ خبریں نہیں دے رہے سارے آؤٹ لیٹس جو ہیں ان کے، اور اندر اس کی پلمٹ کر رہی ہے، اس کی پاپولیرٹی بہت برے طریقے سے وہ جو ہے وہ گر رہی ہے. تو کیا یہ اس کا اپنی جو کہتے ہیں نا بازار کیا داخلہ خارجہ پالیسی داخلہ پالیسی کا ہی تسلسل ہے؟ جسٹ یہ ٹرمپ اس کی طرح نتان یاہو کی طرح اس کی پولیٹیکل کنسیڈریشنز ہیں کہ اتنا بڑا خرچہ کر دیا لوگوں اور پھر وہ گھر واپس چلا جائے گا اینڈ دین دی ورلڈ وڈ ریمین دی سیم. از دس دی سینیریو دیٹ یو آر یعنی انویسیجنگ جنرل صاحب؟ جی میں جو عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ یہ ایک پریشر بلڈ کیا گیا ہے، اور پریشر بلڈ کیا گیا ہے ایک خاص مقصد کی، اور جو آبجیکٹیوز جن کی ہم بات کر چکے کہ پاسبل آبجیکٹیوز ہو سکتے ہیں کہ وہ ایران کو منائیں، ایران کے بیہیویئر چینج کریں یا ایران سے ایک اکاموڈیشن لیں وہ اسرائیل کے لیے. اور جن تنظیموں کو وہ سمجھتے ہیں کہ ایران سپورٹ کرتا ہے اسرائیل کے اگینسٹ، یا مڈل ایسٹ میں باقی کچھ کنٹریز ہیں ان کو بھی اعتراضات ہیں کہ ان کے اوپر سے وہ اپنا ہاتھ اٹھا لیں اور ملک کے اندر جو حالات ہیں وہ تھوڑے بہتر ہو جائیں، اور آئل اور منرلز اور ان چیزوں کے اوپر وہ کوئی ڈیلز وغیرہ کر لیں. میرے خیال میں ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے اگر وہ سپینڈ کرتے ہیں نا جی، اتنا خرچہ کر کے آئے ہیں اور اسی خرچے کو وہ آگے بڑھاتے ہیں اور وہ ایک وار میں چلے جاتے ہیں، تو وہ اور زیادہ مہنگا کام ہوگا جو ٹرمپ ایوائڈ کر رہے تھے. اف یو ریممبر تو انہوں نے کہا تھا ہم دوسروں کی جنگوں میں بھی نہیں جائیں گے اور لمبی جنگیں نہیں کریں گے.